یوسف کو عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا جہنم میں آنتیں پھٹی ہوئی ہیں، پیٹ پھٹا ہوا، آنتیں نکلی ہوئی ہیں، اور ایسے گدھے کی طرح چکر کاٹ رہا ہے، تو پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بس ایمان کی آس پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو اللہ جنت میں ڈال دے گا۔ اگر ایمان پہ خاتمہ ہو جاتا ہے اور اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے تو اللہ کا قانون ہے جہنم۔ جہنم مردہ جو بتائے نا خواب میں وہ صحیح ہوتا ہے۔ میرا ایک فرسٹ کزن، جیسے ذمہ داروں کے بچے ہوتے ہیں، ساری زندگی غفلت میں گزار دی، جوانی میں مر گیا، بس وہ نمازیں اس نے پڑھی جو کبھی میں کھینچ کے مسجد میں لے گیا، یا پھر عید کی 2 نمازیں، اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں۔ تو میں نے خواب میں دیکھا، میں نے کہا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا آگ کے تندور میں ہوں، آگ کے تندور میں ہوں۔ اب میرا تو خون، میرا تو چاچے کا تائے کا بیٹا، مجھے تو آگ لگ گئی۔ میں اس کے لیے پڑھنا شروع کیا، پھر حج کا انتظام کیا۔ تو حج کے بعد جب واپس آیا تو پھر مجھے نہیں خواب آیا، ایک اور ساتھی کو خواب آیا کہ طارق میاں سے کہو تمہارا تحفہ مجھے مل گیا، وہ جو میں نے حج کروایا اس کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے یہ بھی رکھا اس امت کے لیے کہ مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو تو ان کی بخشش کے سامان بن جاتے ہیں۔ تو اگر ایمان ہے اور عمل نہیں ہے تو سیدھا جنت میں نہیں جائے گا، وایا ہو کر جائے گا۔ اور اعمال میں میرے عزیزو، میں نماز کی پہلے تھوڑی بات کی تھی، روزے گرمی میں میرا اور آپ کے صبر کا امتحان ہے، میرے آپ کے عشق کا امتحان ہے کہ ہم اللہ کے لیے کتنی بھوک برداشت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کتنی پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ ہمارا روزہ تو شام کو کھل جائے گا، لیکن میرے نبی کی اولاد نے 72 گھنٹے کا روزہ رکھا تھا اور پیاسے ہی ذبح ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے تھے، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے عذر کے دروازے بند کر دیے تھے کہ وہ تو رمضان بھی نہیں تھا، پانی سامنے تھا، لیکن درندوں نے پانی روک دیا۔ حسینی قافلے کی بات کر رہا ہوں، اور چھوٹے 2 سال کے معصوم بچے سے لے کر حسین عالی مقام تک سارے گھر گھرانے نے 72 گھنٹے نہ پانی کا قطرہ نہ روٹی کا لقمہ، اور اسی بھوک پیاس میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور امت کو پیغام دے گئے، عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑوں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے پمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دیتے تے راز نہ بھننے۔ یہ پیغام دے کر گئے۔ ابھی ہمارا چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا، صبح سے شام تک 13, 14, 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، اللہ دیکھے گا میرے لیے کتنا کو برداشت کرتا۔ تو اللہ نے ہمیں اپنی بخشش اپنے خزانوں سے دلانے کے لیے نماز دی، روزہ دیا، زکوٰۃ دی، حج کے اعمال دیے۔ حج زندگی میں 1 دفعہ، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ، روزہ سال میں 1 مہینہ، اور نماز دن میں 5 دفعہ، دن میں 5 دفعہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور اللہ نے آسمان پہ بلا کے 50 نمازیں دی، 50۔ اللہ کو پتا ہے 5 دینی ہے، اللہ کو پتا ہے انہیں 5 نہیں پڑھنی ہے، 50 کی تو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، نہیں اللہ 50 دے رہا ہے۔ اور میرے نبی کا مقام رضا ہے، تسلیم ہے، میرے نبی نے نہیں عرض کی یا اللہ اب یہ 50 کیسے پڑھیں گے، کہ ٹھیک ہے میرے رب میں راضی ہوں، واپسی ہو گئی۔ جب اللہ میں نے یہ کہیں پڑھا نہیں واضح کر دوں، لہٰذا میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے 100%، اور ٹھیک ہونے کا بھی امکان موجود ہے، کہ جب اللہ پاک نے دیکھا کہ میرا نبی تو تسلیم اور رضا پہ وہاں پہنچ گیا ہے کہ سوال ہی نہیں کیا کہ یا اللہ انہیں 50 کتوں پڑھنی ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے کھڑا کر دیا، ہوگا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں، میرا اپنا ذاتی ایک ذوق۔ آگے 6 آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، یا رسول اللہ ملاقات کیسی رہی؟ کہ بڑی اعلیٰ۔ کیا ہوا؟ کہ 50 نمازیں۔ ان کا توبہ تو کہیں پڑھنی ہی نہیں، واپس جاؤ تھوڑیاں کراؤ۔ اب یہ 6 آسمان، یہ 7واں، یہ سدرۃ المنتہا، یہ فاصلے کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، بے شمار ہیں، لیکن یوں طے ہو رہے تھے، لیکن فاصلہ تو ہے۔ واپس گئے تو اللہ نے 5 گھٹا دی، 45 نہیں گھٹائیں۔ اچھا بھائی میرے حبیب 5 کم کر دیتے ہیں، آنا جانا 9 دفعہ واپس بھیجا، 9 5 45۔
واپس جائیں یا رسول اللہ، واپس جائیں یا رسول اللہ، واپس جائیں یا رسول اللہ، اور ہر دفعہ 5 5 5 5۔ پہلے 5 کیوں نہیں دی؟ اور واپس گئے تھے تو 45 کیوں کم نہیں کی؟ ہر دفعہ بلا رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، بلا رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، اچھا 5 5 5 5۔ صرف آپ کو نماز کی اہمیت بتانے کے لیے کہ کتنا عظیم عمل ہے۔ جب 5 رہ گئیں اور موسیٰ علیہ السلام پھر کھلوتے، جی اب کیا ہوا؟ کہا جی 5 رہ گئی ہیں۔ کہا نہیں واپس جائیں، کوئی نہیں پڑھیں گے۔ کہا نہیں اب میں گیا تو یہ بھی اڑ جائیں گی، پھر میری امت کا کیا بنے گا؟ مجھے شرم آتی۔ کہا یا رسول اللہ ایک بات بتاؤں کیا؟ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھی، بنی اسرائیل 2 نمازیں تھیں، فجر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت، باجماعت نہیں، انفرادی، رکوع کوئی نہیں، قیام سجدہ، تلاوت کوئی نہیں، تسبیح۔ قرآن میں آتا ہے ورکعی مرعکین، حضرت مریم کو وہ ورکعی سے مراد رکوع نہیں، جھکنا مراد ہے کہ جھکو اللہ پاک کے سامنے۔ رکوع ہمیں ملا، نماز میں تلاوت ہمیں ملی، اللہ اکبر ہمیں ملا۔ کسی امت کو اللہ اکبر نہیں ملا، کسی امت کو رکوع نہیں ملا، کسی امت کو تلاوت نہیں ملی، وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ ہم اپنی کتاب کے حافظ ہوتے ہیں۔ ہمارا بچے سے لے کر بوڑھا، مرد سے لے کر عورت جو یاد کرنا چاہے۔ میرا شاگرد میرے یہاں مدرسہ میں، اس نے 29 دن میں قرآن یاد کیا، صبح سپارہ یاد کرتا تھا اور رات کو تراویح میں سناتا تھا۔ وہ چھٹیاں ہو گئی، لڑکے چلے گئے، وہ امریکہ سے تھا تو وہ اس کا تو واپس جانے کا تھا نہیں، اور رمضان آ گیا، حافظ کا انتظام نہیں ہو سکا، تو انہوں نے کہا جی میں سناؤں گا۔ وہ فجر سے مغرب تک 1 پارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا تھا۔ 29 دن میں اس نے پورا قرآن سنا دیا۔ تو اللہ نے ہمارے لیے قرآن ایسا آسان، ابھی وہ امریکہ میں ماشاءاللہ مدرسہ، پہلی امت ہے اپنی کتاب کی حافظ نہیں ہوتی تھی، یہ امت قرآن کی حافظ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں داخل ہوئے اور اللہ اکبر کر کے نماز کی نیت باندھی اور سورہ بقرہ شروع کی۔ عبد الرحمن تیمی پاس بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے بھلا دیکھو رکوع کہاں کرتے ہیں؟ تو بقرہ سے جو چلے الف لام میم ذالک الکتاب، تو والناس پہ جا کے رکوع کیا، 1 رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیا۔ یہ میرے رب نے ہمیں نماز کا حسن دیا ہے، نماز کی خوبصورتی دی ہے۔ ابو ریحانہ ایک سفر سے واپس آئے تو ان کی بیگم ان کے انتظار میں، اس زمانے میں نہ کوئی موبائل نہ ٹیلی فون، تو انتظار ہوتا تھا، جو جب رات کو بیٹھنے لگے تو کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا پڑھ لو، اللہ اکبر۔ جو شروع ہوئے چلتے 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 فجر کی اذان پہ جا کے 2 نفل ختم ہوئے۔ تو کہنے لگے ابو ریحانہ اما لنا من کا نصیب، میرا کوئی حق نہیں تھا؟ کہنے لگے مجھے معاف کرنا، میں بالکل بھول گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ کہنے لگے اللہ کے بندے، ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے اور تم سفر سے واپس آئے ہو۔ انہوں نے کہا میں بھول گیا، سانو تو نمازیں تنگ کیتے رکھ دیں، وچ نماز دے یاد آ رہی، اور ایک کمرے میں تمہیں یاد کیسے نہیں آئی؟ کہنے لگے جب میں نے قرآن شروع کیا تو جنت میرے سامنے ایسی آئی کہ مجھے بھول ہی گیا کہ میں کہاں کھڑا ہوا۔ ہماری یہ نماز چاہے نہ بنے، چاہے یکسوئی والی نہ بنے، لیکن ہمیں سجدے کا حکم ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ وہ بت میری اپنی آستین میں بھی ہوں گے تو بھی مجھے سجدہ کرنا ہے، میرا دل ٹکے نہ ٹکے مجھے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا ہے اور مجھے اپنے اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 2 نمازیں نہیں پڑھ سکے، 5 کیسے پڑھیں گے؟ کہ بس جس کا نصیب ہے وہ پڑھے گا، میں واپس نہیں جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا۔ جب آپ چلے نیچے تو پیچھے سے اللہ کی آواز ہے، میرے محبوب ہماری تو پھر 50 ہی ہیں، آپ کی امت 5 پڑھے گی، 50 لکھوں گا۔ آپ کی امت 5 پڑھے گی، 50 لکھوں گا۔ تو ہمیں اللہ نے کتنے ہمارے لیے رحم و کرم کا دروازہ کھولا کہ ایک ہمیں نماز جیسی دولت دی، پھر اس کو باجماعت مسجد کے ساتھ جوڑا، مسجد کی دوڑ لگانے کو کہا، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہوں کی معافی کا اعلان کیا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان گناہوں کی معافی کا اعلان کیا، فجر سے ظہر تک کے درمیان جو کچھ ہوا ظہر پڑھی اللہ نے معاف فرما دیا، عصر کے تک جو کچھ ہوا عصر پڑھی اللہ نے معاف فرما دیا، مغرب پڑھی معاف، عشاء با جماعت پڑھ کے سو جاؤ، فجر مسجد میں جا کے پڑھو، ساری رات تہجد لکھی جائے گی۔ ایک آدمی تہجد نہیں پڑھ سکتا، کمزور ہے، عشاء با جماعت پڑھ لے، فجر با جماعت پڑھ لے تو ساری رات تہجد میں لکھی جائے گی، ساری رات اس کی عبادت میں لکھی جائے گی۔ اللہ نے ہمیں عبادات میں نماز اعلیٰ درجے کی چیز دی ہے۔ نماز کے بعد